خوش آمدید، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں اور ثنا خوانان رسول بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہے کراچی میں، تو باری باری ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بس میں علم و عقیدت۔ عقیدت میں ہم علم کی بات کرتے ہیں علماء کے ساتھ اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں ہمارے ثنا خواں، اور ہمارے ثنا خواں اس وقت نماز عصر ادا کر رہے ہیں، تو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ریا کاری یعنی دکھاوا۔ تعارف کی طرف چلتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا جی، ریا کاری سے متعلق تمہید ذرا باندھ دیں کہ دکھاوا کیا ہے، ریا کاری کیا ہے، اور بندہ جب ریا کاری کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تب تو بات الگ ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی یہ تو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ریاکاری کو اگر سمجھنا ہے نا تو اس کو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اس کام سے کسی مخلوق کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو یا کوئی دنیاوی فائدہ، دنیاوی بینیفٹ حاصل کرنا مقصد ہو، تو پھر یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی اپوزٹ جو ہے وہ اخلاص آتا ہے۔ اس کے اپوزٹ میں اخلاص یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم پانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا دودھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دودھ خالص ہے یا نہیں، تو دودھ خالص اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، لیکن جب اس کے اندر پانی مل جائے تو پھر یہ دودھ خالص نہیں رہتا، یہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم عمل اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس عمل میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے پیش نظر جو شے ہے، ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے یا ساتھ میں کچھ اور بھی مقصد ہے۔ اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ اخلاص ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی دوسری نیت شامل ہے تو اخلاص کا درجہ کم ہو جائے گا، اخلاص کے اندر کمی آ جائے گی اور ساتھ میں ریاکاری بھی شامل ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر ریاکاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مذمت جو ہے وہ بخاری شریف کی پہلی ہی روایت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شک۔ اور پھر آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاطر کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ اور اگر کسی نے دنیا کی طرف ہجرت کی کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی کہ وہ ہجرت کے بعد اس سے نکاح کر لیا جائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فہجرتہ ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی اس کو پھر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اخلاص کے اور ریاکاری کے طور پر بنیادی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ریاکار کو کیسے پتہ چلے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ریاکاری ہے یا نہیں؟ تو اس کی علامتیں ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کے سامنے چست اور تنہائی میں سست ہو عبادات کے معاملے کے اندر، وہ پکا ریاکار شخص ہے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کام کے اگینسٹ تعریفیں سننے کو مل رہی ہیں، تب تو ہم کام بڑے جوش و خروش کے ساتھ کریں، لیکن جیسے ہی ہمارا وہ نیک کام مذمت کا شکار ہو جائے، اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، تو اس کام کے اندر سستی آ جائے، تو پھر یہ بھی ایک ریاکاری کی علامت ہے۔ تنہائی کے اندر نماز پڑھنا، بہت زیادہ سستی ہو رہی ہو، تنہائی کے اندر نماز پڑھنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، کبھی کبھی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے اس انداز سے نماز ادا کرنا کہ اس سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی نماز ادا کرنے والا شخص نہیں، تو پھر یہ بھی ریاکاری میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان اپنے طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ میں جو عمل اختیار کر رہا ہوں یہ ریاکاری میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ فار ایگزامپل، اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم جب چندہ دیتے ہیں نا، تو بعض اوقات کسی ایسے مقام پر زیادہ چندہ دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ چندہ دیں گے تو وہاں پہ ہمارے بورڈ لگے جائیں گے، ہمارا نام سے جو ہے وہ بلڈنگ کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے گا کہ یہ ان کے نام پر ڈیڈیکیٹ، اس بندے سے میرا کوئی اور منفیت والا کوئی کوئی کاروبار دوسرا شروع ہو منفعت جائے گا۔ والا کاروبار شروع ہو جائے گا، تو وہاں پر ہم پھر جو وہ چندے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے ہمیں امید ہے کہ ریٹرن میں کچھ نہیں ملے گا اور وہاں پہ پتہ ہے کہ پیسوں کی شدید ضرورت بھی ہے، تو وہاں پر ہماری جیب سے 25,000 روپے 10,000 روپے اس طریقے سے نکلیں گے اور دوسرے مقام پر ہم کروڑوں روپے خرچ کر لیں گے، 2 زیرو بڑھ جائیں گے، 2 زیرو بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ اس کو بس انسان غور و تفکر کر سکتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں
اس میں میرے پیش نظر اگر میں تعریفوں کی وجہ سے میری نیکی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر، اور مذمت کی وجہ سے نیکی کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص کافی حد تک شامل نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا مصعب، پھر یہ جو اخلاص ہے، کیا بندہ یہ پتہ کر سکتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ اخلاص میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، یا اس کا اطمینان اسے بتا سکتا ہے کہ ہاں میری جو اخلاص نیت ہے اس میں سچائی تھی اور مجھے وہ محسوس بھی ہو رہی ہے طبیعت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الذنب ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اچھا، ریاکاری کرے گا اس کے دل میں کھٹکے گا، پتہ چل جائے گا اس کو پتہ پڑے گا اس کو، تو پتہ ہی ہے نا اس نے کہ وہ کہیں نہ کہیں نہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ شیطان اتنا اس کو ورغلاتا ہے کہ تو جو کام کر رہا ہے نا اس کو دلائل دے گا، اور چونکہ وہ معلم الملکوت رہا ہے، تمام فرشتوں کا استاد، اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک عالم کو کیسے بہکانا ہے، ایک جاہل کو کیسے بہکانا ہے، ایک لیڈر کو کیسے بہکانا ہے، تو وہ اس کو خود دلائل۔ اچھا، ریاکار اتنا مکار ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا منافقین قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ جب وہ ان سے کہا جاتا بھائی فساد لا تفسدوا فی الارض، فساد نہیں کرو، تو کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں۔ تو ریاکار جو ہوتا ہے وہ بولتا بھائی میں تو بس کیا کروں، کسی کو بس یہ انداز یہ ہوتا ہے قبلہ، میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، بھائی بتاتے نہیں ہم کسی کو، غریب بچے کی شادی بھی کرا دیتے ہیں، الحمدللہ بتانے کی بات نہیں ہے، تہجد روزانہ پڑھتا ہوں، کیمرہ آن ہوتا ہے، ہاں جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو مرید نے کیمرہ آن رکھا ہوتا ہے۔ ہاں، بس کل تہجد میں ذرا میں لیٹ اٹھا تو وہ تہجد میری فوت ہو گئی، اس طرح کی مکارانہ باتیں۔ یا اپنی ہر سال میں الحمدللہ، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ وہ ایک شخص بزرگ ملنے گئے کسی سے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اس شخص نے، وہ ذرا وہ برتن میں کھانا لے کر آنا جو میں پچھلی مرتبہ حج سے لے کر آیا تھا نا، ہوئے ہوئے ہوئے، جب چوتھی مرتبہ میں حج پہ گیا تھا، وہ کھانا اس برتن میں لانا۔ بتا دیا میں ان حج پہ گیا۔ بزرگوں نے کہا کہ اے حاجی تو نے اپنے سارے حج برباد کر دیے۔ اللہ اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ریاکاری کے حوالے سے، حضور نے فرمایا ریاکاری ایک ایسا عمل ہے، فرمایا اندھیری رات ہو، تاریک رات، سخت اندھیرا، بادل چھائے ہوئے ہوں، یعنی اندھیرا پر اندھیرا آ جائے کہ بادل بھی کالے، اندھیری رات، اور فرمایا سیاہ پہاڑ پر کوئی چونٹی رہیں گے نا، فرمایا ریاکاری اس سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ اور ریاکار کی بدبختی یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اچھا قبلہ، آپ بھی یہ بات تسلیم کریں گے اور ہمارے ناظرین بھی تسلیم کریں گے کہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، ہاں وہ ریاکاری کتنی کر لیں، بلکہ الٹا یہ قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ ہاں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو ریاکار ہے، مال ہو رعاء الناس، یہاں تو مال کی تخصیص کی گئی ہے کہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے رعاء الناس، وہ لوگوں کو دکھائے۔ قرآن فرماتا ہے وہ حقیقت کیا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر اس کا ایمان نہ آخرت پر، کیونکہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہوتا کہ مجھے مر کے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اللہ مجھے اجر دے گا، تو وہ لوگوں سے توقع نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام کے بورڈ لگائے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ بس میرے نام کے بورڈ لگ جائے، میری واہ واہ ہو۔ اب قیامت کے دن اب اس نے تو اپنے تئیں یہ وہ سمجھا کہ میں بہت زیادہ خدمت کر رہا ہوں اور میں بیواؤں کی مدد کر رہا ہوں اور غریب بچوں کی شادی کرا رہا ہوں اور اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور مسجد میں ڈونیشن دے رہا ہوں اور سڑکیں تعمیر کروا رہا ہوں، الغرض وہ یہ سمجھ رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، بس لوگ واہ واہ کریں۔ ہاں، ہیں قرآن پاک میں نا کہ منافقین جب نماز پڑھتے تو لوگوں کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نماز ہے، ہاں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ہاں، قرآن فرماتا ہے جب نماز وہ تنہائی میں پڑھتے تو سستی کرتے تھے، تو قرآن نے فرمایا جب قیامت کے دن پہنچے گا یہ، اللہ اکبر، اس کی دو مثالیں قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا اس طرح فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، قرآن فرماتا ہے کہ وہ ایک چکنا پتھر اس کے پر مٹی پڑی ہو اللہ، اور زوردار بارش ہو، کیا ہوگا ذرا برتن چکنا ہو جائے گا۔ فرمایا یہی حال ریاکار کا ہوگا قیامت کے دن، کہ جب سب سے زیادہ اس کو محتاجی ہوگی، ضرورت ہوگی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہو سکیں گے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ، یعنی یہ سمجھ لے کہ ریت تھی اور ریت ہاتھ سے گر گئی۔ اور قرآن نے ایک مثال اور بیان فرمائی، فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کسی پاس جو ہے ایک بہترین باغ ہو، اب وہ پوری جوانی اپنی لگا کر اس باغ کو سینچے، اس باغ کو جوان کرے، وہ پھلدار ہو جائے، اب یہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ہوگا
اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا حضرت, انسان بولتا ہے کہ یار میرے بچے بس کس طرح بڑے ہو جائیں اور اب ہو یہ کہ باغ برباد ہو جائے. اللہ. اب ضرورت کا وقت تو یہی تھا کہ ضرورت کیا تھا کہ وہ بچے چھوٹے تھے, مال رہنا چاہیے, لیکن اصاب اعصار فیہ نار فاحترقت, ایک آگ کا بگول آیا پورے آگ کو جلا کر راکھ کر دیا. فرمایا یہی ریاکاری ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے بریک کے بعد.